اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وجعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وجعل فیہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اما بعد، آج ہمارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے 167 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے اللہ کی، فمن پس جو حج البیت، حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج، علیہ اس پر، ان یطوفا یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیک کام، فإن اللہ تو بس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر قدردان ہے، علیم اور جاننے والا ہے. ان الصفا، یہ یتوفا باب تفعل سے ہے، ماضی اس کا تعفہ ہے، مضارع یطوفو، یعنی معنی اس کے کیا ہیں؟ چکر لگانا، یعنی خوب چکر، خوب طواف کرنا. شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی نشانی ہے. بعض لوگوں نے صفا مروہ کو جاہلیت کی بتوں کی نشانی سمجھ کر ان کے طواف کو گناہ سمجھ دیا تھا، تو اس پر فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں. ان کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنا حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج اور عمرے کے مناسک یعنی احکام میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرے کے مناسک میں کئی شرکیہ رسوم شامل کر دی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر بت نصب کر رکھے تھے. ایک کا نام اصاف، دوسرے کا نام نائلہ تھا. ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی کرتے اور ان بتوں کا استلام بھی کرتے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے. جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. بخاری اور تفسیر کی یہ روایت ہے. ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں صفا مروہ کی سعی کے بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے. مکہ پہنچ کر صفا مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے. ان کے رد میں بھی یہ آیت نازل ہوئی. سعی کے ضروری ہونے پر تو مسلمان متفق تھے، تاہم آیت کے ظاہری الفاظ سے بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ کے سامنے اس شبہ کا اظہار کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا اگر آیت کا مفہوم یہی ہوتا تو قرآن میں یوں ہوتا ان لا یتوفا بہما، یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. پھر ام المومنین نے فرمایا کہ اہل عرب منات الطاغیہ بت کو پوجتے جو انہوں نے ایک پہاڑی پر لگا رکھا تھا، نصب پر رکھا تھا. اس بت کا نام لے کر لبیک کہتے اور طواف کرتے. مکہ پہنچ کر صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ خیال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جہاں تک صحیح کا تعلق ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا یہ صحیح رسول کریم نے مقرر فرما دی ہے، اور ہم سب کو خوب یاد ہوگا کہ یہ صحیح کس چیز کی نشانی ہے، یعنی کس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ کی ایک وادی میں چھوڑ گئے اور ایک پانی کے مشکیزہ دے کر چلے گئے اور چند کھجوریں، تو جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل جو تھے چھوٹے سے تھے، بہت رو رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ کہیں سے پانی وانی مل جائے، تو وہ ایک پہاڑی پر وہ تھے، تو اس کے بعد جو نیچے کا راستہ آتا تھا وہ اس میں دوڑ کے جاتی تھیں اور پھر پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی تھیں تو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے. اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ساتویں چکر پہ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت ابراہیم کے پاس ایک چشمہ بہہ رہا تھا. تو یہاں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا ان کو کہ اس صحیح کو حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کرو.
یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح فرض کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ان میں صحیح بھی شامل ہے۔ یعنی حج اور عمرہ اس آیت میں چونکہ اس کا ذکر آیا ہے، تھوڑی سی بات اس پر بھی۔ حج عبادت اسلامی کا چوتھا رکن ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بعد چوتھا فریضہ۔ پچھلی آیت میں تحویل قبلے کا ذکر تھا، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس قبلے کو آخری انقلاب کا مرکز بننا تھا، بس یہی وہ قبلہ ہے جس کی بنیاد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی تھیں، جن کے پہاڑ کے دامن میں اللہ کی بندگی اور اس کے لیے سرفروشی کی داستانیں رقم ہیں، جن کے پہاڑوں کے دامن میں قربانی اور اثار کے نقوش اب تک روشن ہیں۔ چنانچہ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد یہ ہدایات دی گئیں۔ ان مصائب کا مقابلہ کرنے والوں کو بتایا گیا کہ جس طرح بیت اللہ کے شعائر میں سب سے بڑا شعیرہ ہے، اسی طرح اس کے اور بھی شعائر ہیں جن کا تاریخی دعوتی تعلق جس طرح اللہ کے دین اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اسی طرح اس گھر کے ساتھ بھی ہے۔ حجاج کرام 10 تاریخ کو پتھر کے جن 3 ستونوں کو باری باری کنکر مارتے ہیں، انہیں جمرات کہتے ہیں۔ یہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم اور احترام کے ساتھ جو اصل چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ شاعر و علامتیں ہیں کسی خاص حقیقت کی، اور ان حقائق کے لیے ان کی حیثیت صرف طالب کی ہے۔ ان کا احترام بجا لاتے ہوئے اصل حقائق کو دل و دماغ میں بسانے اور راسخ کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس میں تساہل برتا جائے۔ اگر اس میں تساہل برتا جائے گا تو دین ایک مجموعہ رسوم بن کر رہ جائے گا، دین کی اصل روح نکل جائے گی۔ امت مسلمہ کو اس بارے میں نہایت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ ہم اس تباہی کی طرف بہت سارا سفر طے کر چکے۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی ہو رہی ہے، جمرات پر کنکر مارے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول اور دین کے دشمنوں سے ہمارے نیاز مندانہ تعلقات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، بلکہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جذبہ جہاد ایک جالی بن کر رہ گیا ہے، ہماری روشن خیالی ہماری اصل روح کو کچلتی جا رہی ہے۔ اس لیے شاعر اللہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے احترام کے لیے دلوں میں تقوی ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جو بھلائی، جو نیک کام دل کی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ اس کی قدردانی فرمائے گا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما، جو انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، کھلی دلیلیں، روشن نشانیاں، والہدیٰ، اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بینا ہو، جو بیان کیا ہم نے، للناس، سے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پہ لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ لعنت کا اصل معنی ہے التردد، یعنی دور دفع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ملعون شخص کو اپنے پاس سے اور اپنی رحمت سے دور کرنا ہے۔ دوسرے تمام لعنت کرنے والوں سے مراد اللہ تعالیٰ سے اسے دور کرنے کی دعا ہے۔ لعنت کرنے والے سے مراد تمام مومن، جن، انس اور فرشتے ہیں۔ لعنت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایمان، جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، کسی شخص کو اس سے محروم کر دیا جائے۔ ایسے شخص کا انجام جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہود کے جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 2 طرح کے جرائم، ایک تو ان کے عام جرائم جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جن میں نقض عہد ان کا سب سے بڑا جرم، یعنی ان سے عہد دیا گیا کہ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے میثاق لیا کہ اس کتاب کو اچھی طرح لوگوں کے سامنے واضح کرنا، لیکن انہوں نے اس کے برعکس یہ حرکت کی کہ کتاب اللہ کے علم کو ربیوں اور مذہبی پیشواؤں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر دیا۔ یہودی عوام تک کو اسے محروم رکھا۔ ان کا معاشرہ اللہ کی عطا کردہ شریعت سے بے نیاز ہو گیا۔ وہ اپنے وضعی قوانین کے ذریعے عدالتوں میں فیصلے کرنے لگے۔ دوسری طرح کے جرائم جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، وہ ان نشانیوں کو چن کر یا تو کتاب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حد تک ان نشانیوں کا حلیہ بگاڑ ڈالا کہ ان کا اصل چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور قرآن کریم کی علامتیں اس صراحت سے بیان کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پہچانتے تھے۔ پھر ملت ابراہیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا
اور امت مسلمہ کا اٹھایا جانا جو بیت اللہ سے اٹھنے والے انقلاب کا ہراول دستہ بننے والی تھی، ان سب چیزوں کا ذکر توریت میں ہونے کے باوجود چھپانا، انکار کرنا اور لوگوں کو حق کی تلقین کرنے کے بجائے حق چھپانا، ان سب کے نتیجے میں یہود پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا الذین، مگر وہ لوگ جو تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور انہوں نے بیان کر دیا جو کچھ چھپایا تھا، فاولئک، پس یہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں توبہ قبول کروں گا ان کی، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اس دار لعنت سے نکلنے کی صرف ایک صورت بتائی کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں سے تائب ہوں، آئندہ لوگوں کے سامنے حق کو صاف صاف بیان کریں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا تھا، ورنہ جو لوگ اس حالت کفر میں مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ اللہ کی تعالیٰ کی رحمت یعنی آدمی توبہ کرے، نادم ہو، گناہوں کا اعتراف کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ پھر اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر تھے، اولئک، یہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت دی جائے گی۔ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کرنا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے، اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے جسے اللہ کی ہدایت ہی پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھے یہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے، اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق، قوانین حیات کے مطابق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ چھٹے نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عمل احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے، اس نافرمانی پر اصرار کرے۔ یہ سب مختلف طرز عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں۔ ان میں سے ہر رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ کفران نعمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور شکر کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے۔ شکر کے معنی نعمت جس نے دی ہے، انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی چیزوں کو اس کی ذلہ کے مطابق استعمال کرے، اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص یا قوم کفر کا رویہ اختیار کر لیتی ہے پھر اسی پر زندگی گزارتی ہے تو وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اللہ کی لعنت و پھٹکار اس پر برسے۔ لیکن اگر یہ قوم عام قوم نہ ہو بلکہ حامل دعوت امت ہو اور دنیا کی ہدایت کے لیے اسے امامت کے منصب اور سیادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہو، پھر وہ یہ رویہ اختیار کرے جسے کفر کہا جاتا ہے، چاہے زبان سے 1000 مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے اطوار، اس کی پالیسیاں، اس کے اجتماعی فیصلے، اس کی عدالتیں، اس کے ایوان ہائے حکومت تمام رویے کفر کی غمازی کرتے ہوں تو اس کا انجام وہی ہوگا جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اے کاش بنی اسرائیل پر تنقید کے آئینے میں امت مسلمہ اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرے۔ اب اگر کفر کی حالت میں مر گئے، اصلاح اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہمیشگی کی عذاب میں اللہ کی رحمت سے دوری اور
اور پھر یہ بھی کہ فرشتوں انسانوں سب کی لعنت کے مستحق ہوئے، نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، یعنی عذاب اور عذاب۔ اس لیے کہ ان کو بنایا کیا گیا تھا، حامل دعوت امت بنایا گیا تھا، دنیا کی ہدایت کے لیے انہیں امامت اور سعادت کے منصب پہ فائز کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کے لیے ان کے اوپر لعنت کر دی، اور یہ لعنت ہمیشگی کے لیے ہو گئی اور تمام لوگوں کی طرف سے ہو گئی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ گزشتہ آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کا پہلا باب ختم، منصب دعوت امامت بنی اسرائیل کی نااہلی کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کو ملت ابراہیم کا وارث قرار دے کر اس نئی بننے والی امت کو اس وقت کے حالات کے مطابق ہدایت دی جا رہی ہے۔ شریعت الہی کی تجدید، ملت اسلامیہ کے ان کے حقیقی مقاصد سے آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے توحید ہی اسلام کی ابتدا و معاد ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جو دین عطا فرمایا ہر دور میں اس کی اساس توحید پر ہے۔ اسی حقیقت کے تحت یہاں بھی امت مسلمہ کو سب سے پہلے توحید پر توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلے مثبت انداز اختیار کیا گیا، پھر منفی انداز اختیار کر کے ہر طرح کے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا ہو، یعنی اللہ اور رحمان الرحیم سورہ فاتح میں کھل کر بات ہو چکی تھی، مگر شاید آپ کے ذہنوں میں نہ رہی ہو۔ اسے مختصراً الہ جس طرح معبود کو کہتے ہیں، اسی طرح مطلوب، مقصود اور حاکم حقیقی کو بھی کہتے ہیں۔ آج کی روشنی علم و ہنر کے زمانے میں، آج کے روشن علم ہنر کے زمانے میں قوموں کے اجتماعی ادارے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جنہیں اخلاقی لحاظ سے ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انسانی اقدار کے حوالے سے ایک ایسی قیامت برپا ہے جس نے جان، مال، آبرو کے حوالے سے بنیادی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر قرآن کریم بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو جس میں دنیوی اور اخروی دونوں طرح کی فلاح نصیب ہو، تو پھر اللہ کی توحید کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور اس بات کو قبول کر لو کہ جس طرح تمام انسانوں کی بنیادی جسمانی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وجود میں آ رہی ہیں، اسی طرح تمام روحانی، مانوی، اجتماعی ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ایک ایسا نظام زندگی دیا جس میں آئین سے لے کر تہذیب، تمدن، ہر ضرورت کو پورا فرما دیا گیا۔ اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے سامنے صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیل، اور اختلاف آنے جانے میں، والنہار، رات کے اور دن کے، والفلک التی، اور کشتی میں جو چلتی ہے، تجری فی البحر، چلتی ہے سمندر میں، بما، اس چیز کے ساتھ جو ینفع الناس، نفع پہنچاتی ہے لوگوں کو، وانزل اللہ، وما انزل اللہ، اور جو کچھ اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے، وبث، اور پھیلا دیے، فیہا، اس میں، من کل، ہر قسم کے، دابۃ، چلنے والے جانور، وتصریف الریاح، اور گردش بدلنے میں ہواؤں کے، والسحاب المسخر، اور بادلوں میں جو تابع فرمان ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں ایسے، اس میں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کا بیان تھا، اس آیت میں اس کے واحد ہونے کا بیان ہے۔ قرآن نے ان 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے ثبوت میں کئی جگہ الگ ذکر فرمایا، مگر یہاں ان سب کو جمع کر دیا۔ کائنات کی ان چیزوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ ان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ یہاں مخلوق سے خالق پر استدلال کیا گیا، رات اور دن کا ذکر فرما کر دن رات کو دیکھو کہ کس طرح تسلسل، پابندی، نظم و ضبط کے ساتھ ایک دوسرے سے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔
جب سے یہ وجود میں آئے کبھی بدنظمی نہیں ہوئی، کبھی دن اور رات ایک ساتھ نہیں آئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کا ٹائم تھا اور دن آ گیا۔ دیکھا جائے تو کائنات کی جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے سے متضاد بھی ہیں اور آپس میں زوجین کا سا ربط اتصال بھی رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی حکیم و مدبر کا ارادہ ان سب پر حاکم و فرما روا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت پتہ چلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں اس کی پابندی سے نہیں چل سکتی تھیں، اپنی مرضی سے سب کی الگ الگ ہوتی تو سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض یا کچھ لوگ من یتخذ جو ٹھہراتے ہیں بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن شریک خداوند یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسے محبت کی جائے اللہ سے والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لاتے ہیں اشد حبا للہ بہت زیادہ محبت میں ہیں اللہ کے لیے ولو یری الذین اور کاش دیکھیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے عذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب کہ قوت اللہ ہی کے لیے تمام سب طرح کی اور یہ کہ اللہ سخت ہے عذاب دینے میں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اس آیت میں بتایا گیا کہ اس قدر واضح ظاہری دلائل دیکھنے کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو امداد یعنی برابر اور شریک بناتے ہیں۔ کائنات کی حکمرانی، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں سننا، تمام غائب حاضر چیزوں سے واقف ہونا جو اللہ کی خاص صفات ہیں، یہ لوگ یہ صفات ان بناوٹی معبودوں میں سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے کہیں زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ امداد سے مراد وہ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کے بت بنا کر وہ انہیں پکارتے اور پوچھتے تھے، جیسا کہ سورہ نوح میں مذکور ہوئے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے متعلق ابن عباس نے فرمایا کہ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے جن کے فوت ہونے پر ان کی قوم نے ان کے بت بنائے، بعد میں یہی بت عرب میں بھی بن گئے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ، گویا بت پرستی بزرگ پرستی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ فتح ہونے کے بعد جب صحابہ کرام نے کعبے سے بت نکالے تو ان میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے۔ بخاری اور مغازی کی روایت ہے۔ اندازن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بت پرست ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مصیبت کے وقت ان سے فریاد کرتے ہیں۔ خصوصاً یہود و نصارہ میں یہ چیز عام تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا۔ حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو تصور شیخ کے ذریعے سے دل میں ایک فانی انسان کا نقشہ جما کر اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو محض اللہ کا حق ہے، پھر ان پر وہ محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے بجائے شیخ کے حکم کو اللہ کے حکم کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ مخلوق کا یہ حق ہی نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کیا جائے، نہ اس کی ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ افعال میں شریک۔ مسلمانوں میں کئی بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اس آیت کا جس میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس مقصد کے لیے وظیفہ اور تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں کہ کسی لڑکی یا لڑکے کو اپنی محبت کے دام میں پھنسایا جائے۔ یہ وہی یہودیانہ خصلت ہے جس کا اس صورت میں آیت 78 تا 102 میں ہم نے پڑھا تھا۔ قرآن جس بات سے منع کرتا ہے اس کے لیے قرآن لکھا یا پڑھا جائے تو لعنت کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا کو دوسروں کی محبت اور رضا سے مقدم رکھتے ہیں۔ کسی کی محبت بھی ان کے دل میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی
کہ وہ اسے اللہ کی محبت اور رضا پر قربان نہ کر دے۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ، بھائی، تمہاری بیوی، تمہارے مال، تمہارے خزانے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اور یہ ساری چیزیں کنبے والے، یہ سب اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے تو انتظار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تمہاری جانوں پر مقدم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت جو ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے اور اولیت رکھنی چاہیے، اور اس کے آگے خیر محبت جو ہے وہ ہیچ ہے۔ جب بھی ان دونوں محبتوں میں تصادم ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے سامنے باقی ہر محبت دم توڑ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے میں اگر مال لٹانا پڑے، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے، اللہ تعالیٰ کی برتری محبت یہی وہ جذبہ ہے جو مومن اور غیر مومن کا فرق واضح کرتی ہے۔ ملوت اخوت مومن کا وہ حسن عالمگیر ہے جس سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر رشتہ مثالی، محبت مثالی، مگر تمام تعلقات محبت کی اس سطح سے نیچے جہاں سے اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے۔ آج امت مسلمہ نے اس حقیقت کو کھو کر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن دوسری قوتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ توکل کے دعوے مگر بڑی قوتوں کے نمائندے افراد کو اپنی قسمت کا مالک سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ کاش یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ کی قوت کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں، کوئی کسی کو عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ اللہ کا عذاب ایسا شدید ہوگا کہ آج اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ قوت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب تبرع بیزار ہوں گے الذین، وہ لوگ جن کی اتبعوا پیروی کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورعاہ العذاب، اور دیکھیں گے عذاب، وتقطعت، اور ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب، ان سے تعلقات، وقال الذین، اور کہیں گے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی تھی، لو، کاش، اے کاش، انا لنا، ہمیں ہو پھر جانا، کرتن، دوبارہ، فنتبرع، تو پھر ہم بھی بیزار ہوں، منہم، ان سے، کما، جیسے، تبرعوا، وہ بیزار ہوئے، منا، ہم سے۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھاتا ہے یا دکھائے گا اللہ تعالیٰ، اعمالہم، اعمال ان کے، حسرات علیہم، حسرتیں، پشیمانیاں، پچھتاوے ان کے لیے، وما ہم، اور نہیں وہ، بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ یہ ظالم لوگ کو دیکھ سکتے ہیں، جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ کی قوت کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں، کوئی کسی کو عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ اللہ کا عذاب ایسا شدید ہوگا کہ آج اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ قوت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے استبرع الذین، یہ بدل ہے اس جرون العذاب سے، یہ اسی عذاب کی مزید وضاحت ہے۔ تبرع، یہ برا سے باب تفضل ہے، یعنی بالکل بے تعلق ہو جائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی۔ قیامت کے دن جب وہ انہیں مدد کے لیے پکاریں گے تو صاف انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور ان سے اظہار برات کریں گے۔ یہ بار بار درخواست کریں گے اپنی گزشتہ زندگی میں جو ان کے کہنے پر چلے، ہم نے آپ کے کہنے پر یہ کام کیا، ہم نے آپ کے کہنے پر یہ کیا، ہم نے اس کا حلق کاٹا، ہم نے اس کے آپ کی محبت میں اس اللہ کی محبت کو چھوڑا، ہم نے یہ کام کیا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، تعلقات ٹوٹ جائیں گے، محبت، تعلق دنیا میں جن کا ان کو بھروسہ تھا وہ سارے تعلقات ختم، نگاہیں بدل جائیں گی، رخ پھیر دیا جائے گا۔ پھر جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے احکام کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنی زندگی ان کے نام لگا دی تھی، اب کہیں گے کاش دنیا میں دوبارہ جائیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں آج ہم کسی کے لیے، اب چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کے لیے حق کو پیچھے کریں اور اس کی بات کو ہم آگے لے جائیں تو اس دن کیا ہوگا؟ جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں گے وہ سب ہمارے سے الگ ہو جائیں گے، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ جانا مل جائے اور ہم دنیا میں جب جائیں تو ہم ان سے اسی طرح سے برت کریں، ہم اسی طرح سے ان کے اوپر لعنت ملامت کریں، ہم اسی طرح سے ان کو دیکھیں جس طرح یہ آج ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ پچھتائے کیا؟ پچھتانے سے کیا ہوگا؟ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔
اب دوبارہ نہ دنیا میں جانا واپس جانا ہے، نہ جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت۔ جب جہنم کا عذاب سامنے آئے گا، سارے رشتے ناطے ختم، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرمائے گا اب یہی اعمال جن پر تم دنیا میں نازا تھے، اب وہ حسرت اور پشیمانی کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں، سارے رشتے ناطے ختم اور ہمیشہ کے لیے جہنم۔ وما هم بخارجین من النار، یعنی وہ نہیں نکل سکیں گے جہنم سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔